لہو و لعب میں ڈوبے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، راستے کی مشکلات، اپنوں کی مخالفت اور دوستوں کی بے رخی کے واقعات پر مشتمل ایک انوکھا پروگرام میری زندگی میں دین کیسے آیا، ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سامعین السلام علیکم۔ آج پروگرام ہو دین کم انٹو مائی لائف، میری زندگی میں دین کیسے آیا، تو اس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرا نام محمد طیب عاطف ہے اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میری زندگی میں چینج کیسے آیا۔ اور جیسے آج کل ہر طرف بے دینی کا ماحول ہے، یہ جو پروگرام ہے اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کی کیسے محنت ہو رہی۔ تو میری اس سے پہلے کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسی زندگی تھی اور پھر کیسے چینج آیا۔ تو اس سے پہلے کی جو میری زندگی تھی وہ آج کل کے نوجوانوں کی طرح، جیسے ہر نوجوان میوزک کا شوق اور پھرنے کا شوق، کنسرٹس کا شوق اور ایسے دوستوں کی گیدرنگ، تو ایسے ہی کچھ میری زندگی بھی تھی جس میں مجھے میوزک کا بہت زیادہ شوق تھا اور پاکستان کا شاید ہی کوئی سنگر ہو جسے میں نے لائیو نہ سنا ہو، اور کافی زیادہ کنسرٹس اٹینڈ کیے کرتا تھا۔ اور پھر کرکٹ کا بہت زیادہ شوق تھا، بچپن سے کرکٹ کھیلی اور پھر کرکٹ کے لیے انڈر 16 کھیلا ہوں، انڈر 19 کھیلا ہوں، تو کرکٹ کا بہت زیادہ شوق، تو بچپن سے ہی یہ شوق تھا۔ اور پھر فیشن شوز کی عادت تھی کہ برانڈ کانشیس مائنڈ تھا کہ ہر نئے سے نئے برانڈ کی جو ان کے ماڈلنگ کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی طرح بننے کا شوق، تو ایسی زندگی گزر رہی تھی۔ تو زندگی کا صحیح مقصد نہیں پتہ تھا۔ تو زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، اس کے لیے جو میری رات پہلے موویز دیکھنے میں گزرا کرتی تھی، تو جب سن 2012 میں رمضان آیا تو میں رات کو جو اپنے لیپ ٹاپ پہ مولانا طارق صاحب کے بیانات سننے لگ گیا۔ تو مولانا طارق صاحب کے جب بیان سنے تو زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا کہ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر جب بیان سنتا تھا تو کافی زیادہ بیان میں اکثر مولانا توبہ کی بات کرتے تھے، تو اکثر پہلے مجھے یہ لگا کرتا تھا کہ جیسے میری تو کوئی توبہ ہے ہی نہیں اور لہٰذا زندگی کو فل ٹائم انجوائے کرو، جو مرنے کے بعد ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو مولانا کے بیان سے یہ محسوس ہوا کہ نہیں، آخر میری بھی توبہ ہو سکتی ہے، تو توبہ کرنے کی ایک خواہش پیدا ہوئی۔ تو جیسے ہی آخری عشرہ قریب آیا تو ایک دوست کو میں نے کہا یار دل کر رہا ہے اعتکاف میں بیٹھ جاؤں۔ تو اس نے کہا یار گھر میں تو 10 دن نہیں ٹک کر بیٹھتا، تو اب 10 دن کیسے گزارے گا۔ تو جیسے شیطان بھی پہلا حملہ کرتا ہے کہ یار چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا۔ تو میں نے گھر بتایا، میں نے کہا میرا دل کر رہا ہے میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں۔ تو گھر والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، وہ تو چاہتے یہ تھے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں اور کسی نہ کسی طرح سے میرے اندر کوئی مثبت چینجنگ آئے۔ تو لیکن میرا ارادہ کچا پکا ہی تھا، میں نہیں اتنا چاہ رہا تھا اعتکاف میں بیٹھنا۔ تو ہماری جو گھر کے قریب کی مسجد ہے وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب اعتکاف قریب آتا ہے تو لوگ پہلے ہی اپنی چادر لگا کے اور اپنی جگہ فکس کر لیتے ہیں۔ تو میں نے جس دوست کو کہا تھا کہ میرا دل کر رہا ہے اعتکاف میں بیٹھ جاؤں، وہ میرے سے رات کو کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ رمضان میں رات کو ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، تو پتہ تو تھا نہیں کہ کتنی قیمتی راتیں ہیں۔ تو جب وہ آخری عشرہ قریب ہے، لوگوں نے اپنی چادریں لا کے لگائی، تو میں کہیں پہ گیا ہوا تھا، اس نے اپنے گھر سے میری چادر لا کے لگا دی اور پھر مجھے فون کیا، کہنے لگا کہ وہ تو کہہ رہا تھا اعتکاف میں بیٹھنا تو میں تیری چادر لگا دی۔ تو میں نے کہا یار ابھی تو میرا ڈاؤٹ فل سے اتنا میرا ارادہ بھی نہیں ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا اب تو میں لگا چکا ہوں۔ خیر جب وہ لگ گئی وہاں پہ چادر وغیرہ، تو پھر جو ہمارے مسجد کے مولانا تھے انہوں نے پوچھا کہ کون کون اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، انہیں ذرا بلائیں تاکہ میں اعتکاف کی کوئی مسائل فضائل انہیں بتاؤں۔ تو میں جب گیا مولانا کے پاس تو مولانا نے کہا کہ تمہارا نام کیا، انہوں نے میرا انٹروڈکشن کیا۔ تو یہ میری اور ان کی پہلی ملاقات تھی، کیونکہ میں مسجد جا کے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ تو پھر جب اعتکاف میں بیٹھا تو ایک لڑکا تھا، علی اور عثمان، 2 بھائی تھے، وہ کچھ تبلیغ کے اعمال میں جڑا کرتے تھے۔ تو تبلیغ کے وہ رات کو جب ہمارے پاس آتے
تو وہ کچھ مجھے ترغیب دیتے. تو پہلے تو مجھے ان سے بڑی الجھن سی ہوتی تھی کہ مجھ سے کیوں بات کرتے ہیں, کیونکہ مولوی کا کانسیپٹ میرے مائنڈ میں جیسے ہر لبرل کے دماغ میں آج ایک ہے کمی کا, کہ ہم لوگ انہیں الٹریٹ سمجھتے ہیں, تو ویسے ہی میرے مائنڈ میں بھی تھا. تو مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ نفرت تھی. صرف مولانا طارق احمد صاحب سے متاثر تھا ان کی شخصیت کی وجہ سے. تو وہ جو آ کے مجھے بات کرتا تھا وہ پھر میں تھوڑی تھوڑی سن لیا کرتا تھا. تو جو سب سے زیادہ اس کی بات جو میرے دل پہ جس نے ہٹ کیا وہ یہ تھی کہ ایک دن وہ بیٹھا تھا اور میرے ایک اور اعتکاف میٹ نے اس سے سوال کیا. اس نے کہا یار جب ہم لوگ قبر میں مردے کو رکھتے ہیں اور اوپر اس کے سلیب رکھ کے اور مٹی ڈال کے جب جاتے ہیں تو فوراً سے فرشتے حساب لینے آ جاتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں فوراً سے فرشتے. تو رات کو جب وہ چلا گیا بات کر کے, لیکن میں رات کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا رہا. میں نے کہا یار ایک دن یہ لمحہ میرے ساتھ بھی آئے گا کہ جب میں بھی قبر کے اندر جاؤں گا اور سلیب رکھ کے جب مجھے بھی سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. اور حدیث میں علماء سے سنا کہ مردہ جانے والے کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. تو میں اس لمحے کو سوچا, تو اس لمحے سے بہت زیادہ نا میں اللہ سے توبہ کی اور اللہ کے آگے گڑ گڑایا کہ اللہ جتنی زندگی گزار لی بہت تیری نافرمانی کر لی. خیر اعتکاف جب ختم ہوا تو میری زندگی میں کچھ زیادہ چینج نہیں آیا تھا. بس چینج اتنا آیا تھا کہ میں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے لگ گیا تھا اور مسجد میں تعلیم ہوتی تھی, تعلیم میں بیٹھنے لگ گیا تھا. پھر انہیں نیبرز کے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہاں پہ مرکز میں شب جمعہ ہوتی ہے, ادھر تم ہمارے ساتھ چلو. تو ادھر شب جمعہ کے لیے ایک دو بار گیا. اس وقت سپٹمبر میں رمضان آیا تھا اور نومبر میں ریونٹ کا اجتماع تھا. تو انہوں نے مجھے کہا ریونٹ کے اجتماع پہ چلو. تو میرا دین کے لیے کوئی سفر ہوا نہیں تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, انکار کر دیا. پھر میرے ساتھ کلب میں ایک لڑکا کھیلا کرتا تھا, حارث بن کا نام تھا. تو وہ گشت کرتے کرتے میرے پاس آئے, میں کرکٹ کھیل رہا تھا. تو حارث بھائی نے مجھ سے بات کی. انہوں نے کہا دیکھو کتنے لوگ جا رہے ہیں اور کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی انگلینڈ سے آئے گا, کوئی امریکہ سے آئے گا صرف اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے, اور وہ لاکھوں روپے لگا کر آ رہے ہیں. تمہارے کتنے پیسے, یہاں پہ 400-500 لگے گا اور جا کے تم وہی والی برکات حاصل کر لو گے. تو ان کی یہ سمپل سی لاجک مجھے اچھی لگی. اور پھر وہ مجھے پتہ تھا کہ ان کا کسی نہ کسی طرح سے مولانا طارق احمد صاحب سے کوئی تعلق ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا میں چلا جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. تو انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے مولانا طارق احمد صاحب سے ملنا ہے. تو مجھے سائڈ پر لے کر گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مولانا کافی زیادہ مصروف ہوتے ہیں, اچھا تم مجھے اکیلے میں فون کرنا تو میں تمہاری انشاءاللہ ملاقات کروا دوں گا. تو ہوا ایسے کہ جس دن میں گیا تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے میرا بستر لگایا اور میں سو گیا. پھر اگلے دن ہم لوگ مولانا سے ملنے گئے تو مولانا آرام کر رہے تھے, سوئے ہوئے تھے, تو اس دن بھی ملاقات نہیں ہو سکی. تیسرا دن اور آخری دن تھا, ہم لوگ عصر کے بعد گئے. تو خادم نے مجھ سے کہا, مولانا خادم نے مجھ سے کہا کہ آپ کل بھی حارث کے ساتھ آئے تھے اور آج بھی آئے ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حارث صاحب کی ملاقات کروا دے گا؟ میں نے کہا جی بالکل. کہتے حارث صاحب کی ملاقات نہیں کروائے گا. میں نے کہا تو کون, آپ کروائیں گے؟ کہنے لگے نہیں میں بھی نہیں کرواؤں گا. میں نے کہا تو پھر کون کروائے گا؟ تو انہوں نے کہا آپ کی ملاقات اللہ کروائیں گے. تو مجھے ان کے جواب سے بہت تعجب ہوا. میں نے کہا یار اللہ کیسے کروائیں گے, یہ بس اہمی بات کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے کروانی. تو میں نے کہا اچھا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, وضو کریں اور سامنے وضو کے ساتھ ہی وہاں پہ مصلے لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہاں پہ آپ جا کے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے مانگیں, آپ کی ملاقات اللہ کروائیں گے. تو میں نے نفل پڑھے, لیکن میری نیت یہ تھی, میں نے کہا یہی لوگ میری ملاقات کروائیں گے لیکن بس ایسے مجھے نفلیں پڑھوا رہے ہیں. تو نفل پڑھ کے میں فارغ ہوا, دعا کی, اور عصر کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کو اندر بلاؤں گا. عصر کے بعد ایسا ہوا کہ مولانا سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آ گئے اور کافی دیر تک وہ بیٹھے رہے. اب وہ جانے کا نام ہی نہیں, ایسے ہی کرتے کرتے مغرب کا ٹائم ہو گیا. تو مغرب کے وقت کے بعد اب دن ختم ہو جاتا ہے, تو مغرب کی نماز کا وقت جہاں پہ میں نے وہ 2 نفل پڑھے تھے وہاں پہ جا کے میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر سچے دل سے دعا کی. میں نے کہا اللہ واقعی یہ لوگ تیری مخلوق ہیں, یہ میری ملاقات نہیں کروا سکتے, اگر ملاقات کروائے گا تو ہی کروائے گا. تو ابھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ منہ پہ پھیرے تھے کہ ساتھ ہی مجھے فون آیا کہ آپ اندر ہیں. تو جب میں اندر گیا تو مولانا طارق سے میری ملاقات ہوئی. تو مسافے کے بعد میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا.
پھر میں نے ان سے ایک نصیحت کا کہا تھا، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو. اور بس اس ملاقات کے بعد میں پنڈال میں واپس آ گیا. پھر بھی ایک دل پگھل گیا تھا مولانا سے ملاقات کے بعد، اور کافی زیادہ عجیب سی کیفیت تھی. اگلے دن ہمارے انڈیا کے بزرگ ہیں مولانا سعد صاحب، ان کا بیان تھا. تو مولانا سعد صاحب کا 4 گھنٹے کا بیان تھا، اور اس 4 گھنٹے کے بیان میں مجھے وہ جو لڑکے لے کر گئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آج مولانا سعد صاحب کا بیان ہے، ممبر کے پاس سننے کے لیے چلیں. تو میں نے کہا بالکل چلتے ہیں، آئے ہوئے تو ہیں. تو وہاں پر گئے تو مولانا سعد صاحب کا 4 گھنٹے کا بیان سنا. تو ان 4 گھنٹے کے بیان نے میری زندگی کے ٹوٹل پلان چینج کروا دیے، اور میری جتنی بھی لائف کی پریورٹیز تھی وہ ساری چینج ہو گئیں. اور پھر کرنا ایسا ہوا کہ سچے دل سے توبہ کی. اور مولانا سعد صاحب کے بیان سے مجھے یہ لگا یا تو صحابہ کسی اور دین پہ تھے یا میں کسی اور دین پہ ہوں، یعنی کہ ہمارا دین سیم نہیں ہے. کیونکہ صحابہ تو آپ وسلم کی ایسی اتباع کرنے والے تھے کہ ایک ایک سنت کے لیے جان دیا کرتے تھے. تو میں نے کہا وہ بھی مسلمان تھے، اور ان کا بھی جو بخشش کا کرائٹیریا وہ اور میرا کرائٹیریا دونوں سیم ہے. تو پھر اپنا موازنہ کیا کہ اگر مجھے ابھی موت آتی ہے تو میں کہاں جنت جاؤں گا یا جہنم جاؤں گا. تو اس کمپیریزن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ابھی موت آتی ہے بغیر توبہ کے تو جہنم پکی ہے. تو اس بیان کے بعد یہ ارادہ کیا کہ نہیں، اب ساری زندگی احیاء سنت پہ گزارنے کی نیت کی. اور پھر واپسی پر یہ انسیڈنس ہوا کہ مجھے فون آیا چاچو کا جب اجتماع ختم ہوا. تو انہوں نے کہا بھئی کہاں پر ہو؟ میں نے کہا ادھر اجتماع کے لیے آیا تھا. تو انہوں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں لاہور سے سرگودا، تم میرے ساتھ چلنا. تو میں ان کے ساتھ جب جا رہا تھا تو ایک ہوٹل پہ انہوں نے کھانے کے لیے روکا. کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ، تو جب رائس میرے سامنے ہے تو میں ہاتھ سے کھانے لگا. تو انہوں نے کہا یہ کیا، سپون پڑی تو ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، مولانا سعد صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا تھا سنت میں شرم محسوس کرنے والے سنت کو مٹانے والوں میں سے ہیں. تو میں نے کہا ہم نے ان لوگوں کو پیسے دیے تو میں یہاں پہ بھی ان کو سنت پیش کر کے جاؤں گا. تو ایسے ہی پھر زندگی میں چینج آیا. پھر واپس گیا تو پھر دعوت کے کام کے ساتھ جڑا رہا. اور پھر محرم میں میری چھٹیاں ہوئی، یہ بی کام کے لاسٹ ڈیز کی بات ہے. تو پھر میرا پہلا سے روزہ لگا، اور اس کے بعد سنت کے مطابق داڑھی ہوئی، سنت کے مطابق لباس آیا. اور پھر گھر والوں نے بھی تھوڑا تھوڑا آبزرو کرنا شروع کیا کہ کچھ زیادہ ہی مولوی ٹائپ ہو رہا ہے. تو انہوں نے پھر جیسے ہر گھر والے آج کل ایک لمیٹڈ سا دین پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے نماز پڑھے، ہمارا کہنا مانے، لیکن اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے اس میں چینج نہ آئے. تو لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. جیسے بلال رضی اللہ عنہ کو وہ جب لٹایا جاتا تو احد احد کہتے تھے، تپتی ریت پر لٹا کے اوپر چٹان رکھ دی جاتی تھی. اور خباب رضی اللہ عنہ انگاروں پر لٹا کے اوپر چٹان رکھ دی جاتی. اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار کمر دیکھی تو پوچھا خباب تیرے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ تو فرمایا کہ انگاروں کو جلایا جاتا تھا، اوپر میرے کمر کے اوپر پتھر کو رکھ دیا جاتا تھا، اور میرے خون اور چربی جو پگھلتا تھا اس سے وہ انگارے بجھتے تھے. تو یہ قربانیاں میرے سامنے تھیں. تو میں نے کہا یار میری کون سی قربانی ہے؟ یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں، بڑی قربانیاں، جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے گی. اب کیا ہے، مجھے صرف باتیں میں سننی پڑیں گی؟ تو خیر اللہ بھی بندے کو اتنی عظمت ہے جتنا وہ برداشت کر سکے. اور پھر جب انسان برداشت کر لیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزتیں دیتے ہیں جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی. تو ایسے ہی دعوت کے کام میں لگتے لگتے زندگی میں تبدیلی آئی. تو بھئی یہی میری کارگزاری تھی، ایسے میری زندگی میں دین آیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. لہو و لعب میں ڈوبے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ راستے کی مشکلات، اپنوں کی مخالفت اور دوستوں کی بے رخی کے واقعات پر مشتمل ایک انوکھا پروگرام میری زندگی میں دین کیسے آیا؟ ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف.